ایک اسکل جو آپ کو بہت اچھی طرح سیکھنی چاہیے، جو بہت ضروری ہے پالیسی میکرز، چاہے وہ پبلک پالیسی میکرز ہوں، پرائیویٹ پالیسی میکرز ہوں، ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے، وہ اپنے ایڈوکیسی کانٹینٹ کی پریزنٹیشن ہے۔ آپ کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس بہت اچھے سلوشنز ہو سکتے ہیں، بہت اچھے آلٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو افیکٹو طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ سے آپ کی ایڈوکیسی کے کامیاب ہونے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں، جس میں لیجسلیٹرز ہیں، ٹاپ بیوروکریٹس ہیں، کمپنیز کے سی ای اوز ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں، یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز ہیں، یا اسی طرح اور سینئر آفیسرز ہیں، ان کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت مصروف لوگ ہیں اور دے ڈیل ود مینی ایشوز ایٹ ونس۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ افیکٹو طریقے سے کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو کنسٹرکٹ پرسویسو آرگیومنٹس کنسٹرکٹ کرنا ایک اسکل ہے۔ جو لوگ لاجک پڑھتے ہیں یا جو لوگ ریسرچز کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ آرگیومنٹ کے بغیر ریسرچ فائنڈنگز اور ڈیٹا اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آرگیومنٹس اگر بہت پرسویسو ہوں، کلیئر ہوں اور پریسائز ہوں تو ان کا ایفیکٹ زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح جو ایک اور اسکل پریزنٹیشن کے ضمن میں سیکھنے کی ضرورت ہے، دیٹ از ٹو ڈیولپ شارٹ پالیسی بریفس اور پالیسی میموز، ہیونگ آرگیومنٹ، ہیونگ ریزنس اینڈ ایویڈنس۔ بہت سارا جو ایڈوکیسی کا کام ہے پاکستان میں، اس میں کچھ کام ایسا ہے جس میں ایڈوکیسی آرگنائزیشنز یا ایڈوکیٹس اچھے آرگومنٹس ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ So data itself is not an argument. Research findings don't constitute argument. You have to think about the arguments کہ آپ کس پوزیشن کے لیے آرگیو کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس کیا ایویڈنس اور ریزنس ہیں۔ تو جو آلٹرنیٹیو پرپوزلز ہیں ان کا کنسٹرکٹ کرنا بہت ضروری ہے آن دی بیسس آف یور آرگیومنٹس اینڈ ایویڈنس اینڈ ڈیٹا۔ یہ جو پرپوزڈ ایکشنز ہیں وہ بہت کلیئر ہونے چاہیے، بہت اسپیسیفک ہونے چاہیے اور قابل عمل ہونے چاہیے۔ ہم ایک طرح سے جب آلٹرنیٹیو پرپوزلز ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم بہت سارے آئیڈیاز ایک ساتھ ڈیولپ کر لیتے ہیں، جس کو ایک سائنٹسٹ ہیں وہ لانڈری لسٹ آف ریفارمز کہتے ہیں۔ تو لانڈری لسٹ آف ریفارم سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز ایک جگہ اکٹھی کر دینا اور جو مین پوائنٹ ہے اس کی طرف توجہ نہ دینا۔ تو یہ بہت ضروری ہے ایڈوکیسی پرپوزلز ڈیولپ کرتے وقت کہ آرگیومنٹ ہو، اور آرگیومنٹ بہت کلیئر ہو اور پریسائز ہو، ٹو دی پوائنٹ ہو، اس میں بہت سارے ایکشنز نہ ہوں، کیونکہ بہت سارے ایکشنز ایک ساتھ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ وہ ایکشن، وہ پرپوزل، وہ آلٹرنیٹیو آئیڈینٹیفائی کریں جو ایک یا دو ہوں آپ کی ایڈوکیسی پرپوزلز میں، وچ آر سینٹرل ٹو دی ایشوز یو آر ایڈوکیٹنگ آن۔ اور جو آلٹرنیٹیو پرپوزل آپ ڈیزائن کریں اس پہ ایک پریکٹیکلٹی کا چیک رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس حد تک پریکٹیکل ہے، گورنمنٹ کا بجٹ کتنا ہے، گورنمنٹ کام کیسے کرتی ہے، اینڈ گیون دا لیمٹس آف انسٹیٹیوشنل ڈیزائن آف دا گورنمنٹ یو آر ایڈوکیٹنگ یور پوزیشن ود، وہ کس حد تک اس پرپوزل کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں انسٹیٹیوشنل ڈیزائن کا حصہ نہیں ہوتی، جیسے ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے رولز آف بزنس کے تحت کام کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ رولز آف بزنس کیا ہیں، اس میں کون سی چیزیں کس طرح پریکٹیکل ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ایڈوکیسی کے چانسز بہتر ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری پرپوزلز کس حد تک پریکٹیکل ہیں۔ اگر کچھ کیسز میں آپ یہ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں کہ جو آلٹرنیٹیو آپ پرپوز کر رہے ہیں وہ قابل عمل ہے، تو آپ کی ایڈوکیسی کے چانسز اور بڑھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص طریقہ ہے جس کی مدد سے لوگوں کی اسکول میں پارٹیسپیشن بڑھائی جا سکتی ہے اور بچوں کی انرولمنٹ بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ فرض کریں آپ یہ کہیں
کہ اگر ایک دیہات میں کمیونٹی آرگنائزیشن ہو یا پیرنٹس کی آرگنائزیشن ہو تو وہاں پہ انرولمنٹ ریٹ بڑھ جائے گا. تو آپ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ کسی 2-3 دیہاتوں میں کمیونٹی آرگنائزیشنز بنا کے اس کے ایفیکٹس انرولمنٹ پہ ڈیمونسٹریٹ کر دیں تو پالیسی میکرز کے لیے اس بات کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے آپ کی سپورٹ بھی بڑھ جاتی ہے آپ کے آرگیومنٹس کے لیے. تو یہ چند ایک باتیں ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں سوچ لیں اور جان لیں تو آپ اپنی ایڈوکیسی کے پروجیکٹس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں.